آج کی کہانی کا عنوان ہے بیمار دوست۔ لالا ایک بہت پیاری سی بچی ہے۔ پورا نام تو مجھے معلوم نہیں، مگر اب یوں سمجھو کہ اصلی نام یہی ہے۔ لالا کے دو ہی شوق ہیں، ایک کتابیں پڑھنا اور دوسرا باغوں میں جا کر کھیلنا۔ لالا کو پھول، پیڑ، گھاس اور پتے سب ہی بہت اچھے لگتے ہیں۔ لالا کے اسکول میں ایک بہت خوبصورت پیڑ تھا، سایہ دار۔ اس کے ہرے ہرے پتے جب ہوا کے ساتھ جھومتے تو بہت اچھا لگتا تھا۔ لالا اپنی سب سہیلیوں کے ساتھ اس کے سائے میں کھیلتی اور اس کی شاخوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کبھی کبھی جھول بھی لیتی۔ پیڑ پر میاں طوطے بھی نظر آتے تھے اور کوے میاں تو اس پر رہتے ہی تھے۔ ادھر کچھ دنوں سے لالا یہ دیکھ رہی تھی کہ پیڑ اداس لگ رہا تھا۔ پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتے رہتے اور تنے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ہرا بھرا درخت بالکل ویران ہو گیا۔ لالا کی سہیلیوں نے اسکول کے برآمدے میں بیٹھنا شروع کر دیا، مگر لالا اب بھی اس پیڑ کے پاس آ جاتی تھی۔ اسے غصہ آتا تھا کیونکہ کوے میاں اور طوطے میاں نے بھی اس پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ لالا سوچتی آخر وہ اس پیڑ کے لیے کیا کرے۔ کئی مرتبہ چوکیدار کے ساتھ مل کر اس نے پیڑ میں پانی ڈالا، مگر پیڑ کو کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن لالا اپنے گھر میں خاموش بیٹھی پیڑ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ امی نے پوچھا، کیا بات ہے لالا، تم کچھ دن سے بہت خاموش لگ رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لالا نے جواب دیا، میری طبیعت تو ٹھیک ہے مگر میرا دوست بیمار ہے۔ کون سا دوست؟ امی نے پوچھا۔ میرے اسکول کا پیڑ، بیچارہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل سوکھ گیا ہے، نہ پتے رہے نہ ہری ڈالیاں، بس کچھ سوکھی سوکھی شاخیں لٹک رہی ہیں۔ امی بولیں، بھلا یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ میں تو سمجھی کہ تمہارے حساب میں نمبر کم آئے ہیں اور اسی لیے تم اداس بیٹھی ہو۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کل میں اور تم دونوں اسکول جائیں گے اور راستے میں دادا جان کو بھی ساتھ لے لیں گے۔ مگر امی، دادا جان تو انسانوں کے ڈاکٹر ہیں۔ امی ہنس پڑی۔ تو کیا ہوا؟ تم دیکھتی نہیں وہ اپنے گھر کے درختوں پر کتنی محنت کرتے ہیں؟ پھر وہی ہوا جو امی نے کہا۔ لالا کے دادا نے پیڑ کو دیکھا تو بولے، فکر مت کرو لالا بیٹی، میاں پیڑ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ذرا کڑوی کسیلی دوائیں پلانا پڑیں گی اور چھوٹا سا آپریشن بھی کرنا پڑے گا۔ تھوڑی سی دیکھ بھال کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دادا جان نے اسکول کی پرنسپل سے پیڑ کا علاج کرنے کی اجازت لی۔ اسکول کے چوکیدار نے پیڑ کی جڑوں کو خوب گہرا کھودا۔ دادا جان قسم قسم کی دوائیں لائے اور سب جڑوں میں ڈال دیں۔ تنے کے چھلائی ہوئی سوکھی شاخیں بھی کاٹی گئیں۔ دادا جان، آپ نے ہمارے پیڑ کو بالکل گنجا کر دیا، بیچارہ اور بدصورت ہو گیا ہے۔ ہم نے علاج کرنے کو کہا تھا، حجامت کرنے کو تو نہیں، لالا نے پریشان ہو کر کہا۔ دادا بولے، تم دیکھنا ان گنجو خاں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، کیسے گھنے پتے نکل آئیں گے۔ تم لوگ روز تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہنا اور جو دوائیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ہفتے میں ایک مرتبہ جڑوں میں ڈال دیا کرنا۔ لالا اپنی ڈیوٹی برابر ادا کرتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ دادا جان سے پوچھا تو وہ بولے، مہینوں کا بیمار ہفتے میں اچھا نہیں ہوتا، انتظار کرو۔ اس عرصے میں اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں اور لالا اپنی خالہ کے ساتھ لاہور چلی گئی۔ خالہ جان نے لالا کی اتنی خاطر کی، اتنا گھمایا پھرایا کہ لالا اپنے بیمار دوست کو بھول گئی۔ 2-2.5 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ آخر کار چھٹیاں ختم ہوئیں، اسکول کھل گئے اور لالا بیگم کو واپس آنا پڑا۔ جب لالا پہلے دن اسکول جا رہی تھی تو اسکول کی بس میں بیٹھے بیٹھے اسے ایک دم اپنے دوست کا خیال آیا۔ اس نے سوچا، جانے میرا بیمار دوست کیسا ہوگا۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی لالا نے ڈرتے ڈرتے درخت کو دیکھا۔ ارے وہاں تو ہری ہری شاخیں لہرا رہی تھیں، زیادہ بڑی نہیں تھیں مگر تھیں تو۔ میاں کوے بھی منڈلا رہے تھے اور طوطے میاں بھی ایک چھوٹی سی شاخ پر بیٹھے بیٹھے ٹائیں ٹائیں کر رہے تھے۔ لالا نے پیڑ کے قریب جا کر تنے کو آہستہ سے چھوا۔ اسے ایسا لگا جیسے پیڑ اس سے کہہ رہا ہو، لالا تمہارا بہت بہت شکریہ۔